سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. بہت ہی مشہور محدث گزرے ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک کتاب رسالہ لکھا ہے، اس میں اللہ کے ذکر کے فضائل بیان فرمایا اور تقریباً 100 سے زیادہ اللہ کے ذکر کے فضائل بیان فرمایا. بہت بڑے محدث تھے اپنے وقت کے، اور یہ بہت بڑا کارنامہ انہوں نے کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے اللہ تعالیٰ منور فرما دیتے ہیں. ان کے کام ہی اتنا عظیم ہے، تعلق ان کا حدیث سے ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سینوں میں ایسا القاء فرماتے ہیں، ایسی باتیں القاء فرماتے ہیں کہ جو آنے والے نسلوں کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو. یہ انتخاب آپ کے جو ذکر پر تھا معمولی کام نہیں تھا. جس قدر یہ اہم ضروری عبادت ہے انسان کے لیے، آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اس عبادت میں بے انتہا کمی آنے لگی. غفلت ہو گئی لوگوں کی، ذکر کی اہمیت جو دل سے کم ہوتی چلی گئی. بس کچھ خانقاہ تک ہی محدود رہ گیا، عام انسانوں میں اس میں اتنی قدر نہیں رہی اس کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے بڑے محدث کے ذریعے سے اس کے فضائل کو بیان فرمایا. ظاہر ہے یہ لوگ جب کام کرتے ہیں اس قسم کا تو ان کے لیے دنیا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ یہی ہے کہ دنیا کو فائدہ پہنچے اس سے. تو یہ جس کو فائدہ مند چیز ہے اور اس میں انسان کے فضائل بڑھے تو آدمی کے ہوش پہ ٹھکانے آتے ہیں کہ بھئی اتنے فضائل ہیں اس کے، اللہ کے ذکر کے، اور میں اتنا غافل ہوں، میں نے چھوڑا ہے اس کو. تو پھر اس میں شوق و ذوق پیدا ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس کا ہی کام بن جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے. اور جو 100 سے زیادہ جنہوں نے حدیث بیان کی ہیں ذکر کی، اب یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ سب سے پہلے حدیث انہوں نے کون سی منتخب کی، کون سا فضائل جو ذکر کا آپ نے منتخب کیا. کیونکہ اہمیت تو حامل ہوگا، جو سب سے پہلے ہوگا تو ظاہر ہے وہ بہت ہی ضروری ہوگا. تو کیسے کیسے فضائل ہیں اللہ کے ذکر کے، اس میں ایک جو سب سے پہلے حدیث کا مضمون منتخب کیا بہت ہی اہم مضمون ہوگا. آپ فرماتے ہیں اس کے فضائل میں پہلی حدیث میں کہ اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے اور اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے.
شیطان بھاگتا ہے اللہ کے ذکر سے اور اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. یہ جو فعل اللہ کا ذکر کا انہوں نے بیان فرمایا ورچو افضلیت، یہ اتنا بڑا اہمیت ہے اس میں جو بیان کی گئی اس کے اندر اس حدیث میں کہ پورے دین کی اس میں حفاظت ہے بندے کی اس حدیث کے اندر. کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو تباہ کرنے والی چیز وہی ہے. سارا پھڈا جو ہے نا شیطان کا ہی ہے. ہر کام کیونکہ وہ اختیار لے کے اللہ تعالیٰ سے، طاقت بھی ہے اس کے پاس، اختیار بھی ہے اس کے پاس، اور پھر کھلی چھٹی اس کو جو چاہے کرے جس طرح چاہے کرے. انسان کے جسم میں خون کی طرح وہ دوڑتا ہے، اندر چلا جائے باہر چلا جائے، اور وہ جیسے کہتا ہے کہہ کے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے آئے کہ مجھ کو ہر طریقے اوپر سے نیچے سے آگے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حملے کرنے میں نے اس انسان پر، اور میں نے جہنم کو بھرنا ہے اس انسان سے. یہ وہ مشن لے کر آئے ہیں. آپ سوچیں، اس لیے منتخب کی حدیث وہی مشن لے کر آیا پوری طاقت کے ساتھ ہے. اب مشرک جو بناتا ہے وہ شیطانی ہے. اللہ کے علاوہ جو پوج رہے ہیں لوگ خدا مانتے ہیں جس کو، وہ کون ہے؟ شیطان. انسان تھے وہ بھی، آدم کی اولاد ہے ساری، لیکن اس نے داؤ چلایا، اس نے ایسا مشرک کر دیا. چلو جو ایمان لے آئے وہ بچ گیا، اس سے نہیں، ان پہ اس نے بات کیا. جتنے بھی لوگ فرائض کو ترک کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ترک کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، یہ سارا کام شیطان کا. ایمان کے ہونے کے باوجود جہنم کو تفلے چلا اور جہنم کو ڈال دے گا. وہ بھی نہیں بچے، ایمان والے بھی نہیں بچے. نہ نماز، نہ فرائض، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی سنتوں میں عمل، نہ کچھ. حرام کے راستے سارے کھل دیے. حالانکہ ہے ایمان والے، وہ تو مشرک بنا دیے ان کو. چلو وہ تو مانتے نہیں اللہ، لیکن جو مانتے ہیں اللہ اس میں اس نے ایسا چکر دیا، پوری طاقت تھی اس نے اس طرف لگا دیا، جہنم کے لیے پھر تیار کر دیا. چلو بھائی وہ لوگ جو اس سے بھی آگے بڑھ گئے، ان کے چلو زنجیریں توڑی شیطان کی اور فرائض پہ قائم ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، اس پر چل رہے ہیں. اور ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ بھائی تم تو بخشے بخشائے، ایک بڑا بس پھر اس میں ڈالے. لیکن ان کو بھی نہیں چھوڑا کہ جو شرائط ہیں عبادت کو قبول کرنے کی سب سے پہلے ان سب کو اس میں ڈال دیا. عبادت میں عبادت بھی کراتا ہے، ریا بھی پیدا کر دیتا ہے. عبادت بھی کراتا ہے، تکبر بھی پیدا کر دیتا ہے. عبادت بھی کراتا ہے، وسوسے بھی پیدا کرتا ہے اللہ کے خلاف، دین کے خلاف. ہزاروں قسم کی اس میں بیماری پیدا کر دیتا ہے انسانی عبادت کے اندر. چلتا چلتا استقامت پہ کوئی انسان آتا ہے شوق سے، بھیا میں انسان بنوں گا، انشاءاللہ میں صحیح کام کروں گا. کتنا بڑا وار کرتا ہے کہ اس کو جو ذوق سے آیا تھا، اتنا شوق تھا میں خوب کروں گا. سب سے خطرناک معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے استقامت سے نکال دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو پیچھے کر دیتا ہے، اور مڑ کے بیچارہ پھر وہ آتا ہی نہیں. وہ سارا جو بھی کھیل ہے وہ تو استقامت کا ہے کہ اللہ پاک کسی کو توفیق دے دے نیک ہونے کی تو اس پہ جم جائے انسان. اللہ نے ایک راستہ دکھا دیا، اس راستے سے جو پیچھے گیا ختم. تو اس سے لے جانے والی چیز کیا ہوگی؟ چل رہا ہے ٹھیک، بڑھ رہا ہے آگے، لیکن ایسا داؤ مارے گا اس پر شیطان کہ اس کو پست کر دے گا. اللہ کے نبی نے اس کی دعائیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حالت سے بچا کہ پھر میں لڑکتا ہوا واپس اپنی پہلی حالت پہ آ جاؤں. تو قابل افسوس ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے مزہ بھی چکھ لیا، ہر چیز کا پہنچ گئے ہیں لائن تک، لیکن شیطان کے چنگل میں آ کے پھر آہستہ آہستہ واپس آنے لگے. ایک چیز کو توڑتا ہے ایک دم نہیں لے جائے گا پیچھے. اس کے ٹرک ہیں، ہم تو جانتے ہیں کیا کیا ٹرک، کیا کیا وسوسے اور کیا کیا اس کے کارنامے ہیں جسے بڑے بڑوں کو نکال دیتے، بڑے بڑے عابد اور زاہد کو لینڈ سے پکڑ کرتے.
اور اس طریقے کے کام کرتا ہے کہ ان کو سٹینڈ کرتا ہے. وہ کبھی یہ مانیں گے بھی نہیں دل میں کہ ہم غلط ہیں، کہ ہم سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے. ہر گناہ کو چھوٹا بالکل چھوٹا کر کے دے گا، معمولی گناہ پیش کر دے گا. جس کے کارنامے ہیں شیطان کے، اللہ نے ویسے تو نہیں کہا کہ سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا یہ. مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کو کسی حالت میں انسان ہو، یا تو مشرک بنا کے جہنم میں بھیجنا، یا ایمان کی حالت میں بھی اس کو بغیر عبادت کے بھیجنا، یا عبادت کر رہے تو اس کی عبادتوں کو خراب کرنا ہے. تو بھائی کس طرح بچا جائے شیطان سے؟ آپ سوچیں، اتنا بڑا دشمن کہ کسی حالت میں بھی انسان نہیں بچ پا رہا اس سے، اور مطمئن کر دیتا ہے انسان تو بالکل ٹھیک ہے. اللہ اکبر. وہ لگا ہے، اور جب وہاں ہے تو آنکھ بند ہوئی تو پتہ چلا یہ تو بھائی تو بالکل غلط عبادت تھی جو میں کرتا رہا. اتنی خراب لت پت تھی گناہوں کے اندر، یہ میں کیسی عبادت کرتا رہا. میں جنوں کو پوچھتا رہا بجائے اللہ کے، تو شیطان کی باتیں مانتا رہا بجائے اللہ کے. میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہا. تو کوئی چیز ایسی نہیں جو شیطان سے انسان لڑ سکتا بچ سکتا. نہیں لڑ سکے گا، شیطان کو کنٹرول نہیں کر سکے گا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان چیزوں سے بچ جائے، دھکیلتا رہے گا جہنم کی طرف بڑھ جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان پہ کرم فرما کر یہ عبادت عطا فرمائی، ذکر اللہ. ذکر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایسی عبادت دی انسان کو، اتنی عظیم عبادت دی ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں حافظ قیم رحمہ اللہ نے پہلی حدیث پیش کی ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، ظاہر اس کو قابو کرنا کوئی آسان چیز تو نہیں ہے جس کی اتنی طاقت. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو مرد اور عورت، تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ شیطان فوراً بھاگ جاتا ہے اس کو چھوڑ کر. اور جتنی اس کی طاقت ہے، یعنی جت سے وہ وسوسے پیدا کرتے ہیں انسان میں، ورغلاتا ہے، گناہ کراتا ہے، اس کو کمزور کرتا ہے، حرام کاری پہ پھر لگا دیتا ہے، سنتوں کو پھر قطع کرا دیتا ہے. چلتا چلتا وہ پہنچ گیا بیچارہ، پھر اس کو پیدل کرنا شروع کر دیتا ہے. جب اللہ کا ذکر کرتا ہے مستعدی کے ساتھ انسان، تو حدیث میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے طاقتوں کو بالکل کمزور کر دیتا ہے اور بندہ اس پہ غالب آ جاتا ہے. طاقت بھی ختم، بھاگ بھی گیا شیطان الحمدللہ، اور اتنا کمزور ہو جاتا ہے. بعض حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. کتنی طاقت تھی اس کی یاد. تو میرے دوستوں اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑی اہم عبادت ہے اللہ کا ذکر، کہ کس قدر بڑا خطرہ ہے انسان جو اللہ کے ذکر سے غافل اور اللہ کے ذکر کو نہیں کرتا اس طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ صبح اور شام تو لازم اللہ کا ذکر بیٹھو، فجر سے لے کے اشراق تک اللہ کے ذکر میں محو رہو، شام کو اللہ کا ذکر کرو، اور سارے دن اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو کام کے ساتھ ساتھ. تو دشمن کم نہیں ہے، دشمن بہت طاقتور ہے. تو یہاں دو قسم کی کلاسز کر دی اللہ پاک نے. ایک وہ لوگ جو اپنی عبادات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ کرتے ہیں، الحمدللہ وہ شیطان کے اثرات سے بچے ہوتے ہیں. ان میں ریا آنا مشکل ہے، اس میں اندر وسوسے ڈالنا مشکل ہے، اس عبادت کو خراب کرنا اس کے لیے مشکل ہے، ان کی سنت کی زندگی کو توڑنا مشکل ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، کیونکہ انہیں ہر عبادت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی پابندی کی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ذکر جو ہے حفاظت کرتا ہے اس کی. ذکر جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں جو بغیر ذکر کے دوسرا گروپ جو ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا ذکر چھوڑا ہے، ان کی اہمیت کو نہیں پتا، یا یہ حدیث ان کی نظر سے نہیں گزری، یا گزری ہے تو اس پہ وہ کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے. نہ قرآن کی آیتوں میں جس پر اللہ نے 80 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے اپنے ذکر کے بارے میں تاکیدیں کی ہیں، بتایا ہے، مثالیں دی ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اپنی تئیں سے چلے جاتے ہیں بھئی یہ ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو وہ تو شیطان کا وار ہے، وہ بہت اس کے خالص اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ایسے انسانوں پر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، نہ ان کی عبادت کا کوئی بھروسہ،
نہ ان کی کسی چیز کا کوئی بھروسہ. اس میں کتنا شیطان شامل ہے وہ کچھ نہیں جان سکتے. کس قسم کی بات ہے؟ تو اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے بھائی. کس طرح چھوڑ دے آدمی اللہ کا ذکر؟ ذکر کو لازم پکڑے، بہت بڑی بات ہے. واحد پروٹیکشن ہے انسان کے لیے. دنیا کے اندر حفاظت ہے اس کی، نہ صرف دین کی بلکہ آخرت اور ایمان کی حفاظت بھی اس کے ساتھ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. جو کامیاب انسان وہ ہے، حدیث میں ہے، جو کامیاب سن لیں. آخرت میں پتہ چلتا ہے ساری زندگی کا رزلٹ کم نکلتا ہے جب انسان مرنے لگتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری عبادت میں کیا شامل تھا کیا نہیں تھا. جس وقت انسان مرنے لگے گا اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ میری عبادت خالص تھی یا ناخالص تھی یا کیسی تھی. ظاہر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت وہی شخص کامیاب ہوگا، وہی شخص کامیابی سے جانا والا ہوگا جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل رہا ہو، اللہ کا ذکر جو کر رہا ہو، اللہ کا ذکر جو کر رہا ہو. تو یہی وہ ہے بات، ایمان کے ساتھ بھی وہی شخص جائے گا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ کا ذکر ہے جو شیطان سے انسان کو بچاتا ہے. اور جس مرتے وقت تک اگر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ شیطان کا آخری لمحات اور زور اتنا زبردست ہوتا ہے انسان کو بہکانے کا کہ بہت سے انسانوں کو اینڈ کے اندر بے ایمان کر کے نکال دیتا ہے. تو بڑے واقعات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی بتائی اس بات میں، اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت میں تجھ سے ایک التجا کرتا ہوں کہ شیطان کے وسوسوں سے مجھے بچا لینا. ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اب جب ذکر کریں گے تو وہاں ذکر نکلے گا نا منہ سے، وہاں سے کیسے نکلائے گا ذکر کیے ہی نہیں جس نے زندگی میں، دیکھا ہی نہیں اس کو، تصور بھی نہیں کیا ذکر کا، تو پھر کون آئے گا؟ شیطان آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا بچاؤ اپنے آپ. اس وقت جس وقت شیطان آ جائے گا اور بیٹھ جائے گا اور جس وقت وہ کام شروع کرے گا تو اگر ذکر ہوگا تو تم سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جاؤ گے. اگر ذکر نہیں ہوا تم نے نہیں جا سکتے. یہ بہت بڑی چیز ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حدیث ہے، ابن کثیر نے اس سے روایت فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب سوال کیا دیکھیں، کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کون سے بندے جو ہوں گے وہ سب سے زیادہ درجے میں بلند ہوں گے؟ سوال دیکھیں آپ، سبحان اللہ. صحابی قیامت کے روز اللہ کے نزدیک کون سے بندے اور بندیاں جو ہیں وہ درجات میں سب سے زیادہ بلند ہوں گے؟ اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے ایک لمحہ بھی نہیں رکھا بلکہ فوراً کہا اللہ کا ذکر کرنے والے. وذکرین اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ قرآن ذاکرین اللہ کثیرا و ذاکرات اعد اللہ لہم اجر عظیما. وذکرین اللہ ذاکرات، جو لوگ اور عورت اور مرد جو کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعد اللہ اجر عظیما، صرف اجر ہی تیار نہیں کیا ہوا بلکہ کیا ہے؟ عظیم اجر تیار کیا ہوا ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے. تو یہ ہے اللہ کا ذکر دوستو، یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ کوئی بزرگ بنانے کے لیے نہیں ہے یا کوئی کشف و کرامات کے لیے اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. یہ دین کا ایک بہت اہم جز ہے، بہت اہم جز ہے. یعنی کسی شخص کو بھی کسی حالت میں بھی ہے، کسی مقام پہ بھی ہے، اللہ کا ذکر کو چھوڑنے سے بہت بڑا خطرہ ہے کہ شیطان اس پہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے. بالکل کھلا ہوا ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں. واحد پروٹیکشن انسان کی جو ہے کس پر ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ.
کوئی نہیں کہہ سکتا میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں نے یہ کیا، کوئی گارنٹی نہیں جب تک اللہ کا ذکر نہ ہوگا ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا، کہتا ذکر کرو، حج کا حکم فرمایا، فرمایا ذکر کرو، عرفات میں فرمایا ذکر کرو۔ کون سی ایسی عبادت ہے اللہ پاک نے اس کے ساتھ کس کو نہیں کہا؟ اپنے ذکر کو نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ شیطان شامل ہوتا ہے، انسان کی وسوسے ڈالتا ہے، برے عادات پیدا کرتا ہے، اسے وہاں سے نکالتا ہے۔ بڑے بڑے بیچارے اچھے اچھے عبادت گزار لوگ بنتے جاتے ہیں، شوق سے آتے ہیں، ذکر نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ان کو پیدل کر کے پھر نکال دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ذکر کو جس نے چھوڑا، اس کے ساتھ تعلق کو کم کیا، اس پہ غفلت کی، تو اللہ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ، ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ لازم کریں اپنے آپ پر اللہ کا ذکر جو ہے، صبح اور شام اور دن میں ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ شیطان ہر وقت ہے، ہر وقت ہے اس کے وسوسے، اور اس کے وسوسوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا انسان۔ بڑی بڑی دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کے جواب دینے میں، ختم ہو جاتی ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ دیکھیں اس آیت میں کہتا ہوں اللہ نے ذکر کی تعریف کی ہے۔ آپ کس کی تعریف کی ہے؟ ذکر کا نام بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ذکر کی تعریف کی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تین شانیں بیان فرمائی، تین شان۔ میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں الہ ہوں۔ دیکھیں تین صفتیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یہ میری طاقت ہے، اتنی میری طاقت ہے۔ قل اعوذ بالناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ مگر ایک چیز کا خیال رکھنا، تمہارا رب اتنی طاقتور چیز بتا رہا ہے کہ شیاطین کے وسوسے بہت طاقتور ہوں گے، اپنے رب کو یاد کرتے رہنا۔ رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ نہیں بچ سکتا انسان شیطان کی جو وسوسے ہیں، آپ دیکھیں اس سے نہیں بچ سکتا انسان۔ کتنی بڑی وارننگ دی اللہ پاک نے اس کی، دیکھیں اتنا رب تمہیں وارننگ دے رہا ہے کہ شیطان بہت طاقت کے ساتھ آیا ہے تمہاری طرف، بہت بڑی دشمنی کے تمہارے ساتھ آیا ہے۔ اپنے رب کو یاد کرتے رہنا، اپنے رب کو یاد کرنا، ہر وقت یاد کرنا۔ کبھی یہ بھروسہ نہ کر لینا جی ہم تو بس ہمیں تو اب ضرورت نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنے کی، ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں، ہم تو فلاں بھی کر رہے ہیں، ہم تو حج بھی کر رہے ہیں، ہم تو عمرہ بھی کر رہے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، فلاں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں اس عبادت کا، کوئی پتہ نہیں۔ ہاں الحمدللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں شیطان کو بھگا دوں گا، زور ختم کر دوں گا، اور تیری عبادت پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ انشاءاللہ وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی اللہ کے ذکر کو جو ہمیں دیا ہے اللہ نے، اس میں نہ کمی آنے دیں گے بلکہ زیادتی ہوتی جائے، اور دم آخر تک اللہ کے ذکر کو نہ ترک کریں، ذکر کو نہ چھوڑنا۔ اگر اللہ نے ذکر پہ لگا دیا ہے اور ذکر سمجھ آ گیا ہے اور آنا چاہیے بھائیو، یہ نہ کرنا کہ پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو جاؤ، کبھی نہ کرنا یہ کام۔ سمجھنا یہ بہت بڑا شیطان کا وار چل گیا ہے، نکال دیا اس نے، قابو کر لیا دوبارہ تمہیں۔ یہ قرآن بتا رہے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے سب سے پہلی حدیث جو فضائل بیان فرمائی ہے وہ یہی کہ بھئی اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ذکر کا ہے، 100 میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، یہ تمہیں شیطان سے بچا لیتا ہے، شیطان سے بچا لیتا ہے، اور جو کوئی چیز تمہیں شیطان سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی بے انتہا توفیق نصیب فرمائے۔